السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ عمران خان صاحب کے لیے غیر معمولی حالات ہیں۔ ادارے عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے کے لیے متحرک ہو چکے ہیں، تحرک میں آ چکے ہیں۔ یہ خبریں آنے کے بعد تھرتھلی سی مچ گئی زمان پارک میں۔ عمران خان صاحب کے وکیل جو پہلے سے 24 گھنٹے عدالتوں کے دروازے پر کھڑے رہتے کہ کس وقت عمران خان صاحب ڈر کے مارے ضمانت کے لیے درخواست دینے کا کہہ دیں اور وہ اسی ٹائم ضمانت جو ہے وہ درخواست کی دے دیں، تو وہ بھی بیچارے مارے پھر رہے ہیں، دوڑے پھر رہے ہیں، اسلام آباد، لاہور، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ آج عجیب و غریب صورتحال رہی عمران خان صاحب کے لیے۔ عمران خان صاحب کی توقعات کے عین برخلاف عمران خان صاحب کو جو خیال تھا ان کا، وہ تصور کرتے تھے کہ ان کو وہ جائیں گے، ان کے وکیل جائیں گے اور عرضی دیں گے اور ان کو ضمانتیں مل جائیں گی۔ اب وہ صورتحال عمران خان صاحب کے لیے رہی نہیں ہے، تو لہٰذا خان صاحب سنجیدہ پریشان ہو گئے۔ ایک تو پریشان تو رہتے ہی ہیں، لیکن سنجیدہ پریشان ہو گئے۔ پھر گرفتاری سے بچنے کے لیے پھر ٹی وی پر آ کر جیل بھرو تحریک کی دھمکی دے رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کے لیے تو خیر حالات میں نے جیسے پہلے کہا غیر معمولی ہیں، لیکن ملک اور قوم کے لیے اس سے کہیں زیادہ غیر معمولی حالات ہیں۔ آج قومی اسمبلی میں منی بجٹ پیش کیا گیا ہے IMF کی شرائط پر۔ وہ جو نئے ٹیکسز عائد کرنے تھے 170 ارب کے، اور اس میں پھر ظاہر ہر چیز مہنگی ہو جائے گی۔ پیٹرول مہنگا ہونا ہے، پیٹرول بم اب کسی بھی وقت چل سکتا ہے، اور پیٹرول 300 کو جا کر چھوئے گا، ڈالر پہلے ہی 300 کے آس پاس بھٹک رہا ہے۔ تو صورتحال جو ہے وہ قوم کے لیے بھی کوئی اچھی نہیں ہے۔ مہنگائی کا ایسا طوفان اٹھنے والا ہے پاکستان میں کہ جس سے غریب تو بیچارہ دب گیا ہے، اب وہ جو سفید پوش بھی دب چکا۔ اب مڈل کلاس جو ہے اس کے لیے پریشانی کا باعث بنے گی یہ مہنگائی۔ مڈل کلاس جو ہے وہ ایسے لگے گا کہ جیسے پس جائے گا، وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ تو خیر عمران خان صاحب نے آج ایک قوم سے خطاب کیا، صحافیوں سے ملاقات کی، غیر ملکی میڈیا کے نمائندوں سے ملاقات کی، اور انہوں نے کافی ساری باتیں کی۔ لیکن اس سے پہلے جو خبر آئی عمران خان صاحب کے متعلق وہ یہ تھی کہ جی عمران خان صاحب کی گرفتاری، کیونکہ اسلام آباد میں بینکنگ کورٹ نے خان صاحب کی جو ضمانت تھی عبوری، اس میں توسیع دینے سے انکار کر دیا تھا کہ جی جناب خود آ جائے ادھر، بادشاہ تو نہیں ہے نا آپ۔ مطلب عمران خان صاحب ایسے سمجھتے ہیں نا کہ جج وج یہ سارے جو میرے لیے بیٹھے ہوتے ہیں، میں جب چاہوں جس وقت چاہوں جا کر ضمانت لے لوں۔ تو کوئی نہ کوئی تو بندہ ہوتا ہے جو آئین اور قانون کی بات کرتا ہے بھائی۔ تو جج صاحب نے کہا کہ جناب سرکار خود آ جائے، ضمانت ہو جاتی ہے، توسیع ہو جاتی ہے۔ ضمانت جو ہے وہ خارج کر دی گئی، عبوری ضمانت عمران خان صاحب کی۔ تو ایک اور معاملہ اپنا چل رہا تھا انسداد دہشت گردی کا، اس میں تو عمران خان صاحب کے جو وہاں پر بھی یہی ہونا تھا عمران خان صاحب کے ساتھ۔ تو وہ تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو موجود اس وقت جو ڈیوٹی پر عمران خان صاحب کی ڈیوٹی پر مامور وکیل تھا، انہوں نے وہاں پر درخواست ڈال دی اور وہاں سے ریلیف مل گیا عمران خان صاحب کو 22 تک کے لیے، کہ 22 تک عمران خان صاحب کی جو ضمانت کو چھیڑا نہیں جائے گا، اسٹے ہے ضمانت کے اوپر، جیسے ہے ویسے رہے گا معاملہ 22 تک۔ لیکن اب بینکنگ کوڈ والا معاملہ جو ہے وہ بڑا زیادہ سنگین ہے۔ وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے نا وہ اپنے آپ کو آئین اور قانون سے بالاتر سمجھتے ہیں۔ آپ کے اوپر مقدمہ سچا ہے یا مقدمہ جھوٹا ہے، آپ کے اوپر مقدمہ بن گیا، جب مقدمہ بن گیا تو پھر آپ کو تفتیش میں تعاون کرنا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا جج زیبا چودھری پر حملے کا جو معاملہ تھا، دھمکیاں دینے کا حملہ تو نہیں، اس معاملے میں عمران خان صاحب کو متعلقہ جو تھانہ تھا، انویسٹیگیشن افسر تھے، وہ ان کو طلب کرتے رہے، عمران خان صاحب نہیں گئے تھے۔ پھر لوکل میجسٹریٹ نے وارنٹ جاری کیے عمران خان صاحب کے، اور عمران خان صاحب نے پورے ملک سے کال دے دی کہ جی پہنچو، مجھے گرفتار کرنے آ رہے ہیں۔ تب بنی گالہ میں ہوا کرتے تھے، بنی گالہ میں یوں عمران خان صاحب نے یوں فورسز کھڑی کر دی نا پرائیویٹ، وہ وہاں بھائی عمران خان کو گرفتار کرنے آ رہے ہیں، پہنچے۔ تو وہ عمران خان صاحب تھانے جا کر تفتیش کرنے کے بجائے لوگوں کو بلاتے ہیں کہ آ کر میری حفاظت کرو۔ لیکن بہرحال اس سے بچت کوئی نہیں تھی، اور عدالت نے بھی کہا، اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی کہا کہ تفتیش میں تو آپ کو تعاون کرنا پڑے گا، آپ کو جانا پڑے گا۔ تو پھر عمران خان صاحب تفتیش کروانے گئے۔ پھر عمران خان صاحب معافی مانگنے جج زیبا چودھری صاحب کی عدالت میں گئے، جج صاحبہ نہیں تھیں، اور خالی کرسی کو کہہ کے آ گئے تھے کہ جی اپنا جج صاحب آئے تو کہنا خان آیا تھا۔ اتنے دلیر ہیں ماشاءاللہ عمران خان صاحب۔ تو اب کہانی یہ ہے کہ بینکنگ کورٹ نے تو عمران خان صاحب کی جو عبوری ضمانت تھی فورن فنڈنگ کیس میں وہ کر لی منسوخ، مسترد کر لی، جو تھی عبوری ضمانت ختم کر دی۔
عمران خان صاحب کو ڈر یہ ہے کہ مجھے گرفتار کسی وقت کیا جائے گا، اوپر سے خبریں چلانے والے خبریں بھی چلا دیتے ہیں۔ اب اصل چیز جو یہ ہے، ڈر عمران خان صاحب کے اندر کا ہے، کیونکہ کیا تو بہت کچھ ہوا ہے، بہت کچھ۔ جس طرح ٹہریان والا معاملہ، یعنی جمائمہ خان کہتی ہیں کہ جس وقت عمران خان پر 3 نومبر کو حملہ ہوا، جمائمہ گولڈ سمتھ خان تو نہیں ہے، 3 نومبر کو جس عمران خان پر حملہ ہوا تو مجھے کسی نے فون کر کے بتایا کہ عمران خان صاحب پر حملہ ہو گیا، آپ کے سابقہ شوہر پر، تو میرے ذہن میں فوراً عمران خان صاحب کے بچے آ گئے، قاسم، سلیمان اور ٹہریان۔ تو عمران خان صاحب کو اپنے کیے کا پتہ ہے کہ وہ کیا کیا گل کھلا چکے ہوئے ہیں، مالی طور پر بھی، اخلاقی طور پر بھی، تو لہٰذا اس وجہ سے وہ عدالتوں کا سامنا نہیں کر رہے۔ جو ٹہریان والا معاملہ ہے، اسی وجہ سے عدالت کو کہتے ہیں کہ جی میں نے ہوں نہیں تو میرا مقدمہ نہیں سنا جا سکتا۔ تو فورن فنڈنگ کیس والا جو معاملہ تھا، فورن فنڈنگ کیس والے معاملے میں عمران خان صاحب جب فیصلہ آ گیا تھا الیکشن کمیشن کا کہ جی یہ پتہ نہیں 37 کروڑ روپے تھے کہ یہ ثابت نہیں کر سکے کہ ان کے پاس کہاں سے آئے، اور پھر جعلی اکاؤنٹس تھے، یہ سارا کچھ اس میں الیکشن کمیشن نے اسکروٹنیز کے ذریعے ثابت کیا اسٹیٹ بینک کی۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ تھا، مقدمہ ہونا تھا فوجداری کا، ایف آئی اے نے تفتیش کرنی تھی، تحقیقات کرنی تھی، عمران خان صاحب کو نوٹسز بھیجے گئے۔ عمران خان صاحب بجائے ایف آئی اے سے تعاون کرنے کے بڑی عدالت چلے گئے، انہوں نے کہا کہ جی ایف آئی اے کو روکو، مجھ سے تفتیش کر رہے ہیں۔ اسی طرح عمران اسماعیل چلے گئے، اسی طرح کے پی کے والے اسد کیسر صاحب چلے گئے۔ تو یہ لوگ عدالتوں میں نہیں جا رہے تھے، پتہ ہے کہ ہمارے ہاں گڑبڑ ہے۔ تو اب جب مسترد ہو گئی، اپنا عبوری ضمانت ختم ہو گئی، تو خبر چل گئی کہ جی عمران خان صاحب کو ایف آئی اے نے گرفتار کرنے کی تیاری شروع کر دی، لاہور میں ٹیمیں موو ہو رہی ہیں۔ عمران خان صاحب نے اپنے وکیل کو بھیجا لاہور ہائی کورٹ کہ جا کر میری ضمانت کرواؤ، حفاظتی ضمانت۔ عدالت چلے گئے وکیل صاحب، عدالت نے کہا بندہ کتنے بھائی، بندہ تے پیش کرو نا، ملزم تے پیش کرو، اس کے بغیر حفاظتی ضمانت نہیں ہوگی۔ ان کا نہیں، آپ ایسے ہی دے دیں، وہ تو چل بھی نہیں سکتے، وہ تو اٹھ نہیں سکتے، وہ تو بیمار ہیں، وہ تو مطلب ایسی چارپائی کے ساتھ، پنجابی چیزیں منجی بنا پہ ہے۔ یہ جا کر پورٹرے کیا جج صاحب کے سامنے۔ اچھا، یہ جس وقت میڈیا یہ بریکنگ نیوز چلا رہا تھا، یہ بریکنگ نیوز جیو پہ میں دیکھ رہا تھا کہ چل رہی ہے کہ جی وکیل نے اب یہ دلائل دیے، عدالت نے کہا کہ نہیں جی ہم 8 بجے تک بیٹھے، آپ لے آئیں عمران خان صاحب، آئیں گے تو ضمانت ہوگی ورنہ نہیں ہوگی۔ اب عمران خان صاحب کے کان میں خبر ڈال دی گئی ہے کہ آپ کی گرفتاری ہوگی، آج ایف آئی اے نے آپ کو گرفتار کرنا ہے، تو اب عمران خان صاحب کیا کریں؟ جج نے پاؤں پکڑ لو، کچھ کرو، میری حفاظتی ضمانت کرواؤ۔ جج صاحب نے کہا کہ ایمبولینس میں ڈال کر بھی لے آؤ، لاؤ، لیکن آنا پڑے گا، یہ قانون ہے، اس کے بغیر حفاظتی ضمانت نہیں ہوتی۔ عمران خان صاحب جس وقت یہ میں خبر سن رہا تھا، اسی وقت عمران خان صاحب ٹی وی پر نمودار ہو گئے، وہی پرانا گھسا پٹا بھاشن، اس میں وہی فوج کو ترلے ملتے ہیں کہ جی ان سے کچھ نہیں ہوگا، میں ہوں نا، مجھے لے آئیں، وہی الیکشن کروائیں، وہی پاکستان ڈیفالٹ کر رہا ہے، وہی پاکستان کی سیکورٹی اپنا خطرے میں ہے، اس طرح کی ساری چیزیں۔ تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کے تصور میں نہیں تھا کہ ان کے ساتھ یہ ہوگا۔ تو جو خبر چلی ایکسپریس نیوز پر، وہ اس خبر کے بعد عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے اپنا دوڑائے وکیل عدالت میں۔ عدالت مطلب ہم بھی حیران ہوتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو، آپ کو یاد ہوگا 25 مئی کے جب لانگ مارچ کے بعد عمران خان صاحب 26 مئی کو واپس چلے گئے تھے تو ان کے اوپر مقدمات بنے تھے، تو وہ کے پی کے میں جا کے بیٹھ گئے تھے۔ یہاں پر اسلام آباد میں مقدمے، لاہور میں مقدمے، ہر جگہ مقدمے تھے۔ تو خان صاحب جو ہے کے پی کے میں جا کے بیٹھ گئے تھے، اور خیبر پختونخوا میں ان کو جائے بغیر عدالتوں نے ان کو حفاظتی ضمانت دے دی تھی۔ یہ عمران خان کے لیے ہوتا رہا ہے، یہاں پر بھی ہوتا رہا ہے۔ تو اب آج عمران خان صاحب کے لیے معاملہ جو ہے وہ بڑا سنگین ہے کہ جی وہ خبر کیونکہ آ گئی نا، خبر آ گئی تو عمران خان صاحب کی نیندیں اڑی ہوئی ہیں۔ اور وہ جو قوم سے خطاب تھا اس میں کہہ رہے تھے کہ جی میں جیل بھرو تحریک ہماری تیاری ہو گئی ہے، اب میں بس اعلان کرنے جا رہا ہوں کہ جیل کب بھرو تحریک کب چلائیں گے۔ تو جیل بھرو تحریک کے لیے اس سے زیادہ آئیڈیل ماحول کیا ہو سکتا ہے کہ ایک قائد جماعت کے جو ہیں ان کو گرفتار کیا جائے گھر سے، اور وہ گرفتاری دیتے وقت کہیں کہ جی اب سارے کارکن جیلوں میں جائیں، میں بھی جا رہا ہوں، سارے کارکن جائیں۔ جیل بھرو تحریک والے حفاظتی ضمانتیں نہیں کروایا کرتے، ہم بار بار کہہ چکے ہوئے
کہ جو جیلوں میں جاتے ہیں وہ ابھی بھی، جب میں بات کر رہا ہوں ابھی بھی فواد چودھری صاحب عدالت میں گئے ہوئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی خدا کا واسطہ جی عمران خان صاحب کو حفاظتی ضمانت دے دو، وہ یہاں نہیں آ سکتے، ٹی وی پر بیٹھ کر بھاشن دے سکتے ہیں۔ اچھا جی، اب یہ جو خبر ہے ایکسپریس اخبار کی خبر ہے، وہ کہتے ہیں وفاقی تحقیقاتی ادارے نے چیئرمین پی ٹی آئی کو لاہور سے گرفتار کرنے پر غور شروع کر دیا ہے اور اس سلسلے میں مشاورت بھی کی جا رہی ہے۔ ذرائع کے مطابق ایف آئی اے کمرشل بینکنگ سرکل اسلام آباد میں پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان و دیگر 11 ملزمان کے خلاف فارن ایکسچینج ایکٹ کے تحت درج مقدمے کے معاملے پر بینکنگ کورٹ میں عبوری ضمانتوں کی درخواستوں کے تناظر میں جو ہے وہ سر جوڑ لیا ایف آئی اے کے حکام نے، اور عمران خان کو جو کی گرفتاری پر جو ہے غور شروع ہو چکا ہوا ہے۔ اس میں سینئر ایف آئی اے کے افسران وغیرہ جو وہ شامل ہیں۔ اب رانا ثناء اللہ صاحب کا بہت شوق ہے کہ عمران خان صاحب کو گرفتار کریں۔ اچھا، اب یہ اکیلے عمران خان صاحب نہیں ہیں، یہ جو موجیں تھیں نا، موجیں وہ سندھی میں کہتے ہوئے ڈی وڈیرا کھائی وے، یعنی چو صاحب وہ دن لد گئے ہوں، اب وہ دن نہیں رہے کہ آپ کو ہر جگہ اسی طرح سہولتیں میسر ہوں کہ آپ سارا کچھ کرتے رہیں، آئین توڑتے رہیں، بدماشیاں کرتے رہیں، جو مرضی کرتے رہیں، آپ کو کوئی کچھ نہیں پوچھے گا۔ عثمان بزدار صاحب کو بھی طلب کر لیا نیب نے، ان کو کہا کہ آئے نا سرکار سائیں تو سانتے آؤ، ان کو ان کی پراپرٹیز، جائیداد، اثاثے کیا آپ کے پاس تھا، کیا ہے، لے کر آئیں ذرا۔ بزدار صاحب پہلے بھی ایک بار پیش ہو چکے ہوئے ہیں۔ بزدار صاحب کیونکہ تھوڑا سا عمران خان صاحب کے مقابلے میں تو کمزور آدمی ہے نا، لیکن انہوں نے بھی جو کمزور ہونے کے باوجود بزدار صاحب نے جو حشر کیا ہے، مطلب آپ سوچیں نا کہ آج ان لوگوں نے جو پاکستان کے ساتھ یا ملک کے ساتھ، پنجاب کے ساتھ یہ جو لوگ کر کے گئے ہیں، سوچتے ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ لاہور کے ساتھ جو کر کے گئے، لاہور کے ارد گرد وہ روڈا کے نام پر جو ڈرامہ وہ کیا ہے، وہ لاکھوں ایکڑ زرعی زمین دے کر عمران خان صاحب نے بزدار کے ذریعے اور وہ جو منصوبے چلائے تھے، وہ لاکھوں ایکڑ زمین زرعی وہ انہوں نے اپنا کر دی، بلڈرز کے حوالے کر دی، مال بنایا، پیسہ بنایا۔ بلکہ ہمارے دوست ہیں میاں عابد صاحب وہ خبر دے رہے تھے جیو پر، انہوں نے خبر دی کہ جو عمران خان صاحب جو جے آئی ٹی بنی تھی نا عملے کی 3 نومبر والے، اس جے آئی ٹی میں جو اینٹی کرپشن کے افسر تھے، سہیل ظفر چٹھا جو آئے ہیں ابھی ڈی جی اینٹی کرپشن، انہوں نے کوئی میٹنگ کی تو دفتروں سے ہوتا ہے نا کیا کیا پڑا ہوا تھا دفتر میں، ریکارڈ، تو اینٹی کرپشن کا جو ممبر تھے جے آئی ٹی کے، وہ ریکارڈ عمران خان صاحب کی تفتیش اور تحقیقات کے وہ بھی لے گئے ہوئے۔ پھر عثمان بزدار صاحب کے دور میں جو کرپشن کی تحقیقات چل رہی ہوتی تھیں ہاؤسنگ کے سیکٹر میں، ان کا ریکارڈ بھی سارا کا سارا غائب کر کے اٹھا کر چلے گئے ہوئے۔ تو اصل جو ہے بزدار صاحب کو بلا لیا۔ ادھر پرویز الہی صاحب کی جو مبینہ اہلیہ ہیں سائرہ انور صاحبہ، وہ بھی ضمانت پر ہیں، ان کے بھی چند مہینوں میں ان کے اکاؤنٹ میں بھی کروڑوں روپے کی ٹرانزیکشنز ہو رہی تھیں۔ تو یہ جو سمجھ رہے تھے کہ جی ہم بالکل سکون میں بیٹھے ہوں گے، رانا ثناء اللہ صاحب یا مریم نواز صاحبہ جو جملہ ان کا ہے وہ دونوں سے ہے منسوب، کہ ہمیں حکومت 28 نومبر کے بعد ملی ہے۔ عمران خان صاحب خود کہتے رہتے تھے نا کہ جی مجھے جو ہے وہ اندر سے سپورٹ ہے، مجھے اندر سے بتا رہے لوگ کہ میرے خلاف کیا ہو رہا ہے۔ تو اب عمران خان صاحب جب ان کو اندازہ ہو رہا ہے کہ نہیں یار اب اس طرح ضمانتیں آسانی سے نہیں ملیں گی، تو اب وہ پریشان بیٹھے ہوئے ہیں زمان پارک میں۔ جو صحافیوں کے ساتھ انہوں نے ملاقات کی اور جو قوم سے خطاب کیا، اس میں 2-3 تضادات عمران خان صاحب کے جو قوم سے خطاب کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ جی دیکھو ہم نے تو کرپشن کے خلاف سخت ایکشن لیے تھے، ہمارے دور میں بالکل رعایت نہیں کرتے تھے ہم، اسی وجہ سے ہمارے دور میں نیب نے 480 ارب روپے کی ریکوریز کی ہیں۔ یہ آج عمران خان صاحب کہہ رہے تھے۔ وہی عمران خان صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ جی ہم نیب پر تو باجوہ کا کنٹرول تھا، جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب، وہ تو کرپشن کو برا سمجھتے نہیں تھے۔ تو بھائی یہ والی بات مان لیں آپ کی یا وہ والی بات مان لیں، اگر باجوہ کے کنٹرول میں نیب تھا تو پھر 480 ارب روپے کا کریڈٹ آپ کیوں لے رہے ہو؟ باجوہ صاحب کے لیے جو وہ آفتاب اقبال صاحب نے ایک انکشاف کیا کہ باجوہ صاحب نے ان کو کہا تھا کہ عمران خان کی میرے پاس ریکارڈنگز پڑی ہوئی ہیں، میں نے خود ان کی ریکارڈنگ کی ہیں، اس پر جو صحافیوں کے ساتھ گفتگو میں عمران خان صاحب نے بات کی ہے، وہ کہتے ہیں انہوں نے آئین توڑا ہے، حلف کی خلاف ورزی کی ہے۔ ایک آرمی چیف اپنے وزیر اعظم کی ریکارڈنگ کیسے کر سکتا ہے، ٹیلی فون ریکارڈ کیسے کر سکتا ہے؟ آپ کو یاد ہوگا کہ جب عمران خان صاحب کے دور میں یہ جو آڈیو لیکس وغیرہ کا معاملہ ہوتا تھا تو پوچھا جاتا تھا کہ ایجنسیاں آڈیو لیکس اپنا آڈیو ریکارڈ کر رہی ہیں، تو خان صاحب کہتے تھے جو کریں، ایجنسیوں کا کام ہی یہی ہے
تو کہا تھا کہ پرائم منسٹر کی آڈیو، ہاں تو کریں پرائم منسٹر کی، میں پرائم منسٹر ہوں، جب میں کچھ ایسا کر ہی نہیں رہا تو مجھے کیا فکر ہے، میں نے خود کہا کہ مجھے بھی ریکارڈ کریں، میں نے ان کو کہا ہے جب مجھے ریکارڈ کریں گے، میرے ٹیلی فون ٹیپ کریں گے، تبھی جا کر مجھے سیکیور کر پائیں گے، میری حفاظت کر پائیں گے۔ تو لہٰذا ان کا پرائم ڈیوٹی ہے کہ وزیر اعظم کے ہاؤس کے فون ٹیپ کریں، یہ عمران خان صاحب کہتے تھے۔ تو آج عمران خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ جی یہ باجوہ صاحب جو ہے حلف کی خلاف ورزیاں کر رہے تھے، حلف توڑ رہے تھے، اپنا آئین کے خلاف کر رہے تھے سارا کچھ کام۔ تو خان صاحب جو ہیں، بنیادی چیز یہ ہے کہ خان صاحب گئے بھوکلا، ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کرنا چاہیے۔ آج کہہ رہے تھے کہ جی ان سے تو ملک نہیں چلنا، تو مجھے لے آئے واپس۔ یہ فوج کو کہہ رہے تھے، وہی کہہ رہے ہوتے کہ جی فوج کو آئین کے حدود میں رہنا چاہیے، آئین کے دائرے میں رہنا چاہیے۔ تو اگر فوج آپ کو لے کر آئے گی تو آئین کے دائرے میں تو پھر نہیں رہتی نا، یا اگر فوج آپ کو الیکشن دلوائے تو آئین کا دائرہ تو نہیں رہتا نا، فوج کے الیکشن کروانا فوج کا کام تو نہیں ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔